کوکر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. آج آپ لوگوں نے بڑی دھواں دھار ایک مرتبہ پھر پریس کانفرنس کی, تمام بڑے رہنما آپ سمیت اس میں موجود تھے. لیکن وہ جو ایک تاثر جو بہت زور پکڑ رہا ہے وہ یہ کہ جی اب حکومت اس دباؤ کا شکار نہیں ہے, اور اس پہ اختلاف جو ہے وہ مطلب ایک کونے میں چلی گئی ہے. جی بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پر ہر شخص کو اپنی گرفتاری کی پڑی ہو, ضمانتوں کی پڑی ہو, تو وہاں پر پھر ایسا ہی منظر دیکھنے میں آتا ہے. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے ماحول میں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں, جب بھی ایسا ہوا ہے تو ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ عدلیہ ہمیشہ کچھ ایک بیلنس رکھتی تھی سسٹم میں, کہ جس میں اپوزیشن کو کہیں سے ریلیف ملتا تھا, ایک امید ہوتی تھی کہ ریلیف ملنے کے چانسز موجود ہیں. لیکن ان حالات میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر عدلیہ مکمل طور پر کمپرومائز ہو چکی ہے. اس کی جتنی کو رہی سہی انڈیپینڈنس تھی ہمارے ملک میں, وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایسے طریقے سے سلب کر لی گئی ہے کہ ججز اپنے کندھے کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس میں اپوزیشن کے کسی فرد کو کوئی ریلیف ملا تو اس کے نتیجے میں ہماری ٹرانسفر ہو جائے گی, ہماری جو پرفارمنس ایویلیویشن ہے وہ ہمارے خلاف اس میں ایک گنی جائے گی. تو جہاں عدلیہ کو اس چیز کا شکار کر دیا جائے تو پھر وہاں پر obviously آپ کو اس طرح کی پرابلمز نظر آتی ہیں جس طرح کی ہم فیس کر رہے ہیں. تھوڑا بہت جو تاریخ ہم نے بھی دیکھی پڑھی ہے اس میں مطلب ہمیشہ ایسے ہی ہوا, کوئی عدلیہ کا بہت ہی کہتے ہیں کوئی سنہرا تو کردار نہیں ہوا کرتا تھا. حزب اختلاف کو ہمیشہ سے شکایتیں تھیں, اور جب عدلیہ کمپرومائز ہوتی تھی تو تحریکیں چلا کرتی تھی, وکلا سامنے آتے تھے. اس مرتبہ تو مطلب ہے وہ خاموشی ہے. خاموشی اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیے ابھی 5 ججز نے جو فیصلہ کیا سپریم کورٹ جانے کا, وہاں پر اپنی وہ پٹیشن لے کر گئے, تو یہ بھی منظرنامہ ہم نے دوبارہ سے دیکھا کہ انصاف فراہم کرنے والے جج خود ہی انصاف کے متلاشی بن گئے اس نظام میں. کل وکلا نے ایک مشاورتی کونسل اپنی رکھی بھی ہے جس کے اندر بڑے وکیل رہنما بھی شریک ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں ہی رکھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جس میں پورے ملک میں ہر صوبائی کیپٹل میں وہاں کی باریں جو ہیں وہ پھر وکلا کنونشنز رکھیں گی. تو یہ سلسلہ تو اب شروع ہونے جا رہا ہے, اور اس سارے پروسیس کو اپوزیشن کی بھی حمایت حاصل ہوگی. ہم وکلا برادری کا ساتھ بھی دیں گے, اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو, ججز زیادہ طریقے سے فیصلے کر سکیں. اور دیکھیں جہاں تک اپوزیشن کی سیاست کا تعلق ہے تو ہمیں پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پچھلے 2 سال سے جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے سربراہ عمران خان صاحب جیل میں, ان کی جماعت ایک ڈس ارے کا شکار ہے. اور ان حالات میں جہاں پر جماعت کا سربراہ جیل میں ہو, اس نے الیکشن ہرا دیا ہو 8 فروری کو, آپ نے ایک سافٹ چینج کو جو بین پاکستان کے لوگوں نے ایکسرسائز کیا آپ نے اس کو رد کر دیا ہو, تو کنڈیشنز تو آپ وہی کریٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر پھر بڑا سانحہ ہو. آج انگریڈینٹس پورے ہیں پاکستان میں, سری لنکا میں ہوا, بنگلہ دیش میں ہوا, نیپال میں ہوا. اب اگلا اگر ہم اپنے انڈیکیٹرز اٹھا کر دیکھیں, سارے اشاریے دیکھیں, تو وہ تو ایسی ہولناک تصویر پیش کرتے ہیں کہ جو ان ممالک سے بھی پاکستان کو ایک ایک منفرد صورتحال میں ڈالتی ہے. فار ایگزامپل جو اس پوری ریجن میں یوتھ کے اندر جو ان امپلائمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ کہاں پر ہے؟ وہ پاکستان میں ہے. انڈیا میں 24% ہے, بنگلہ دیش میں 28% ہے, اور پاکستان میں 34% ہے یوتھ ان امپلائمنٹ. پھر یہاں پر آپ پاورٹی ریشو دیکھیں, 45% سے نیچے لوگ آلریڈی غربت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں, اور یہ سیلابوں نے جو تباہی کی ہے 50% یہ فگر 50% تک پہنچ جائے گی. مہنگائی اپنی جگہ پر, مڈل کلاس کی پرچیزنگ پاور ختم کر دی ہے, تنخواہ دار طبقہ ہی اس وقت ٹیکس دے رہا ہے, باقی تو اس ملک میں کوئی ٹیکس نہیں دے رہا. 300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈل گیا شوگر سکینڈل میں, حکومت مزے سے بیٹھی بھی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کوکر صاحب کے, تو کنڈیشنز آئی تھنک پوری ہیں. ہاں آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے حالات ہیں, مسالہ موجود ہے, لیکن پھر بھی لوگ جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں جی بنگلہ دیش کا, نیپال کا یا سری لنکا کا تجربہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. ان کی جو ریاستی کنٹرڈکشنز ہیں ان کے مختلف نوعیت کے ہیں. پاکستان بڑی ریاست ہے, کثیر الثانی سے جو ہے ایک ریاست ہے, تو یہاں پر اس طرح کی ایک موومنٹ جو ہے عوامی موومنٹ جس کو آپ کہتے ہیں, پھر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہیں, ادارے بہت مضبوط ہیں ان ممالک کے مقابلے میں. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ مطلب ہے کہ جو موبلائزیشن جو ہے حزب اختلاف نہیں کر پا رہی، اور پھر لوگ جو نقاد ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کی طرف سے بڑے کنفیوز سگنل ہے. آپ کا کہنا بالکل اپنی جگہ درست کہ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت جیل میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے تجربے کار آپ جیسے سیاستدان باہر بھی ہیں، تحریک انصاف کے بھی بہت سارے آزاد ہیں، لیکن وہ کوئی ایک کہتے ہیں نا متحدہ فرنٹ نہیں بنا پا رہے. ایم آر ڈی کا دور مجھے یاد ہے ہم نے کور کیا تھا ایز ینگ رپورٹرز، بلکہ ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی دیکھا تھا، تو اس میں بھی بڑے مشکل حالات تھے، لیکن ایک کم از کم زیادہ مربوط بات ہو رہی تھی. اس بار کوئی مربوط بات بھی نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. جی ایم آر ڈی کب شروع ہوئی تھی جی؟ ضیاء نے مارشل لاء لگایا 77 میں، جی اور ایم آر ڈی کی تحریک کب شروع ہوئی؟ 81 81 میں. 3 سال گزرے اور 3 سال کے بعد جا کے تحریک شروع ہوئی. اور یہ ابھی 1 سال گزرا ہے اور اس میں آپ ہم سے وہی تقاضے کر رہے ہیں. اور اس کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں عامر بھائی، کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس وقت آپ 60% پاکستان میں باہر قدم نہیں رکھ سکتے مغرب کے بعد. لا اینڈ آرڈر سچویشن سٹیٹ کی ریٹ اس حد تک ہو کی ہے. ابھی بلوچستان میں اپوزیشن نے جلسہ رکھا، وہاں پر حکومت سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکی. تحریک تحفظ آئین کے رہنما ہیں اختر مینگل صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے وہاں پر جلسہ رکھا اور اس جلسے کے نتیجے وہاں پر جلسے پر خودکش حملہ ہو گیا. پھر اس خودکش حملے کے ریاکشن میں حکومت کا جو سیکیورٹی لیپس تھا، جو سیکیورٹی وہ ٹھیک پرووائڈ نہیں کر سکے، اس کے ریاکشن میں ہڑتال رکھی گئی. پورا بلوچستان آج سے 2 ہفتے پہلے بند تھا. آج اس وقت ایز وی اسپیک حکومت نے ایک وفد تشکیل دیا ہے 2 وفاقی وزراء پر، جو آزاد کشمیر کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے یہاں سے جائیں گے. آزاد کشمیر کے اندر 29 تاریخ کو ہڑتال کی کال ہے. وہاں پر تمام جو وہاں کی حکومت ہے فیل ہو چکی ہے، وہاں کے وزیر اعظم فیل ہو چکے ہیں، حالات وہاں پر قابو میں نہیں ہیں. اور 29 تاریخ کو اب نہ جانے اگر آئے ہو کہ کوئی نیگوسیشنز ایکشن کمیٹی کے ساتھ وہاں پر کامیاب ہو جائیں، لیکن اگر نہ ہوئی تو یہ آپ نے جو بات کی کہ بند ہوگا. بہت سے علاقوں میں واقعی ریٹ جو ہے بڑی کمزور ہو چکی ہے. کہیں دہشت گردوں کا راج، اور سے پہلے ہم ایک سیگمنٹ کر رہے تھے جس میں وہ ہمارے جو سندھ میں کچے کے ڈاکو ہیں ان کا جو راج، اس پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے. میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ تحریک انصاف کی قیادت پہ بھی جو جیل میں اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو فرمایا ہے یا انہوں نے ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کی جائے. اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ کیونکہ سیاست میں بات چیت کی تو راہ آپ ہمیشہ کھلی رکھتے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے بھی، کیونکہ ان کی اپنی جو پارٹی ہے اس میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ بڑا ایک مطلب ہے غیر حقیقت پسندانہ قسم کا انہوں نے فرمائش کی ہے. جناب میرے خیال سے تو بالکل غیر حقیقت پسندانہ نہیں ہے. اچھا، ایک ان کے بارے میں جو سب سے بڑا لوگوں کو ایک کرٹیسزم آتا تھا کہ جناب آپ ایک طرف بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور دوسری طرف جب آپ ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کی بات کرتے ہیں، تو یہ دونوں کنفلکٹنگ چیزیں ہیں. تو جو بھی پوزیشن ان کی، اس پوزیشن پہ بھی کرٹیسزم تھا، آج اگر اس پوزیشن پہ بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے تو پھر آئی تھنک وہ تھوڑا سا انجسٹیفائڈ ہے. ہمیں جس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز آپس کے اندر ایک کنسنسس پیدا کریں ایک نئے سی او ڈی کے لیے. ہمیں کچھ آپس میں ریڈ لائنز طے کرنی پڑیں گی. ہم جب آپس میں متفق ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. یہی میرا آپ سے اگلا اور آخری سوال بھی میرا آپ سے یہی تھا کہ لاہ عمل کیا ہوگا آپ کا حزب اختلاف کا بطور ایک مطلب ہے جو ایک متحدہ محاذ ہے آپ کا، اور اس کو کیا وسیع کرنے کی کوئی امید ہے یا ختم ہو گئی ہے وہ؟ جی دیکھیے، سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی تحریک انصاف ہے اور اس نے اپنی پوزیشن کے اندر ایک بڑی تبدیلی لائی ہے. وہ اب آ کر ہمارا جو اتحاد ہے وہ فارملائز ہوا ہے. اب دیگر جماعتیں بھی اس کے اندر شامل ہوں گی. آج جسٹس شاہد جمیل صاحب سول سوسائٹی سے تعلق ہے، جج ریٹائر ریزائن انہوں نے کیا بطور لاہور ہائی کورٹ جج کے، انہوں نے جوائن کیا. اس کے بعد ابھی 27 تاریخ کو جلسہ ہے خیبر پختونخوا میں. اس کے علاوہ ہم نے پروگرامز رکھنے ہیں. تو جو پبلک کی جو موومنٹ ہے وہ اب شروع کرنی ہے. آپ شریک ہوں گے؟ آپ لوگ جلسے میں شریک ہوں گے؟ جی کمبائنڈ اپوزیشن کو وہ دعوت دیں گے تو ہم ضرور وہاں پر لے کر جائیں گے. ہم ایک ساتھ ہیں. اختر مینگل صاحب نے جس طرح جلسہ رکھا ادھر کوئٹہ میں، تو انہوں نے باقی اپوزیشن کی جماعتوں کو دعوت دی اور وہ شریک ہوئی. تو ہم ایک دوسرے کے ہمدرد بھی ہیں اس وقت، ایک الائنس میں بھی موجود ہیں اور رفیق بھی ہیں.